ادا کرنا چاہیے اس طرح سے، اور بیویوں نے بھی اس طرح سے ان کی اعتماد فرما برداری کرنی چاہیے. تو ایک توازن نہیں ہے، دونوں طرف سے باتیں ہیں. تو دوسری چیز ابھی یہ بات سوچو کہ جس وقت حضور کے پاس آتے تھے لوگ، آج کل تھوڑا سا مرتبہ ملتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں ہمارے سامنے جھکے رہیں، سب سلام کرتے رہیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرائے. اور ہم دیکھو توحید کا اعلان اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ہم میلاد منانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور پیدا ہوئے. کیونکہ جو ہم سورہ پڑھتے ہیں قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ نے کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. حضور پیدا ہوا، اس کا مطلب ہم لوگ اس بات کی دلیل دیتے کہ ہم توحید پر قائم ہیں. دیکھیے ہم مانتے ہیں کہ وہ خدا نہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں خدا سے جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے، سمجھے. لیکن ہم وہ ان کے محبوب ہے. تو دیکھیے ہم لوگ اگر کسی کو راضی کرنا ہو، کسی سے کچھ مانگنا ہو، جیسے ماں کو ہمیں راضی کرنا تو اس کے بیٹے سے پیار کرتے ہیں. اب اسٹور میں دیکھو اگر جاتے ہیں ہم لوگ تو کوئی لوگ کیا بچے لوگ کو چاکلیٹ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو کسی سے دعا منگوانا، دیکھیے ایک بار حضرت عمر حج کرنے جا رہے تھے تو حضور نے کہا کہ میرے لیے بھی تم وہاں پر دعا کرنا. تو کسی سے دعا کروانا یہ غلط نہیں، کیونکہ دیکھیے ہمارا اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے. اولیاء کرام کا، پیغمبروں کا مرتبہ ہے کہ ان کی زبان اللہ ان کی نام کی قسمیں بھی قبول فرما دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس جیسے میں نے کہہ دیا مامی کو مامی میرے لیے دعا، کیونکہ ہمارے لیے وہ عزت والے ہم سے بڑے ہیں، تو وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی. دیکھیے ہم کسی کے لیے اگر دعا کرتے ہیں نا تو ایک فرشتہ کھڑا ہو کے ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور وہ دعائیں پر اللہ آمین کہتا ہے. اس لیے کبھی بھی نہ دوسروں کے لیے دعا کرو تو آٹومیٹک تمہارے لیے اللہ وہاں سے قبولیت کا ذریعہ بنائے. ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کے لیے برا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے گڈھے کھودتے ہیں تو ہمارے لیے آٹومیٹک سامنے گڈھے کھدے ہوئے. تو اور یہاں تک ماں باپ سے کہا گیا کہ اولاد کے حق میں کبھی بد دعا مت کرو. کہا گیا 3 چیز مت کرو، نہ کبھی اپنے حق میں بد دعا کرو، نہ اپنے مال کے لیے بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو. کیونکہ کس وقت پتہ نہیں قبولیت کا وقت ہو اور وہ دعا قبول ہو. کیونکہ کیا ہوتا ہے معلوم، اگر ہم نے کسی کو بد دعا دی، اگر اس لائق وہ ہو تو اس کو لگے گی، نہیں تو وہ اپنے طرف پلٹ کے آئے گی. تو ہم دعائیں ہی دینا کسی کو تو ہم کو بھی وہ دعائیں ملے گی. کیونکہ دیکھیے ہم خود کے لیے مانگے وہ قبول نہیں ہوگا، جو ہم دوسروں کے لیے مانگے وہ ضرور قبول ہوگا. تو ہمیں اللہ یہ بات کی توفیق دے کہ ہمیں اس چیز سے اٹھا دی کہ ہمارے حضور جن کی ہم میلاد منا رہے ہیں انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی. اور حبلی ربی امتی کہتے تھے کہ پوری زندگی اپنے امت کے لیے دعائیں کرتے. تو ہم اس چیز کا انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہاں حبلی ربی امتی کہتے وہی آئے.